السلام علیکم۔ آپ پچھلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی علم حاصل ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے پوتے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں اس کو مار نہ ڈالو، بھیڑیے جنگل میں اس کو کھا جائیں گے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھا باپ کیا کرتا، صبر کیا اور خاموش ہو گیا، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتا رہا۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈور کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکالا جائے۔ اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ ان قافلے والوں کو تھوڑی سی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، وجاہت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفات ہو گئی اور ان کو ان کی نفس کی جانب سے پریشان کرنے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی جس سے آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھا بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ۔ حقیقت میں اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترتیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگیں، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔
اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرایا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر یہ ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس سے آگے کا قصہ آپ کو پارٹ 2 میں ملے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی علم حاصل ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوسرے پارٹ کا انتظار کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔